بیوی کی ولادت سے لے کے شہادت تک آپ نے 8 سال اپروکسیمیٹلی 8 to 9 ایئرس آپ نے اپنی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کے بعد مدینہ آئی، مدینے میں آنے کے بعد شادی ہوئی، مولا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 10 ایئرس آپ نے زندگی گزاری، 10 سال آپ نے وہاں زندگی گزاری، ٹوٹل 18 ایئرس کی لائف ہے۔ 18 ایئرس کو اگر آپ ڈیوائڈ کرو تو بیوی نے ہر رول ایک عورت کا جو ہونا چاہیے وہ پورا کیا۔ میری افسوس کہ صرف 3 مجلس ہیں، ورنہ میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاتا کہ کیا کیا حصہ۔ سب سے پہلے بیٹی کو، اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا شہزادی نے بتایا۔ ماں کے ساتھ بھی رہی، بابا کے ساتھ تو لاسٹ تک رہی، ماں کے ساتھ کیسے رہنا وہ بیوی نے بتایا۔ آپ سوچو کتنا عجیب، ماں کے ساتھ 8-9 سال گزارا، اس کے بعد ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، جو آج ہماری کمیونٹی کا، آج ہمارے شہر ملک کا، ہمارے کمیونٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے کتنے پرابلمس ہیں۔ اگر سیرت فاطمہ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ 3 دن ہم مجلسیں کر لیں، 5 دن مجلسیں کر لیں اور چلے جائیں۔ سیکھو بیوی کی زندگی سے۔ ہر معصوم کی ولادت یا شہادت جب آئے تو اس وقت ان کی لائف سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا۔ مقصد مجلس کیا ہے؟ جب آؤ فرش عزا پہ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ جب تک نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک فارمیلٹی کی عبادت نہیں ہے، یہ پریکٹس کی عبادت نہیں، پریکٹس مت بناؤ اس کو، بلکہ اپنی لائف میں چینج آنا۔ اب یہ 1445 ہجرہ کا ایام فاطمیہ ہے۔ 1445 ہجرہ کے ایام فاطمیہ میں ہم بیوی کو کیا گفٹ دے رہے ہیں؟ ہم تحفہ کیا دے رہے بیوی کو؟ بیوی کو کچھ تو دیں کہ ان کا احسان ہمارے اوپر مسلسل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا اوپر ان کا، اگر آپ یقین کرو، اگر نظر کرم شہزادی کونین نہ ہو تو دنیا تم کو ریس کر دے، ریس کر دے، ختم کر دے۔ یہ ان کا کرم ہے جو آج ہم شیعہ زندہ ہے، ورنہ دنیا میں شیعہ زندہ رہ سکتے؟ رہ ہی نہیں سکتے۔ 1400 سال سے اگر تم زندہ تو یہ ان کا کرم ہے، یا ان کے بیٹے کا کرم ہے، جس کا وجود ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آ گیا، ایک برکت بن کر آ گیا۔ ہم اپنی سمارٹنس سے زندہ نہیں ہیں، اپنی طاقت سے زندہ نہیں ہیں، ان کے کرم سے زندہ ہیں۔ ہمارے پاس جو ریلیجن ہے وہ پیس کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ اتنے ظلم کے بعد بھی پیس کا پیغام دیا ہے بیوی نے۔ بیوی کی زندگی کا پہلا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، کس طرح سے والدین کے ساتھ رہنا۔ آج ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے یہ۔ دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں بولتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا بتاؤ کہ اولاد صراط مستقیم پہ رہے، اولاد اچھی رہے۔ ہر ماں چاہتی ہے، ہر باپ چاہتا۔ سیرت فاطمہ دیکھو نا، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو، بچوں سے بات کرو۔ میں مسلسل بولتا ہوا آ رہا ہوں پورے یہ ایام فاطمیہ میں، بامبے سے بولتا ہوا آ رہا ہے یہ بات، کہ بچوں کو بتاؤ کہ سیرت فاطمہ کیا ہے۔ پہلی چیز، بیٹی کو کیسے رہنا۔ آج ہماری اولاد جواب دے رہی، آنسر کر رہی۔ آپ جس ملک میں، اس ملک میں آپ بچوں کو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن آپ اتنا بچپنے سے سٹرونگ کر دو ریلیجن میں کہ اس کو پتا چلے کہ ماں باپ کی رائٹ کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا کیا ہے۔ آج ہمارے پاس پرابلم نہیں ہے، ہر ماں ہر باپ پریشان ہے۔ اگر آپ کی اولاد صراط مستقیم پہ ہے تو جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، شکر ادا کرو کہ تمہاری اولاد ہے، ورنہ تو امام برگاہ نہیں آتا۔ میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں، امام برگاہ نہیں آتا، کہیں اور رہتے۔ یہ تو شکر کرو کہ آزاداری کی وجہ سے تم بچے ہوئے۔ ہم بچے ہوئے آزاداری کی وجہ سے، مانس آزاداری کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو دوسری چیز، ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسے۔ تاریخ کے 1000 واقعات ہیں شہزادی کی، مکے کی زندگی میں، ولادت سے لے کے ہجرت تک کے 8 سال کی اپروکسیمیٹلی لائف ہے۔ اس میں کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعہ پڑھتا صرف، کہ اطاعت کیا تھی، اوبیڈینٹ کتنا تھی اپنے ماں باپ کی۔ کہ جب ایک مشرک کے گھر میں شادی میں جانا تھا، ان لوگوں نے آ کے دعوت دی تھی اللہ کے رسول کو، اور کہا تھا کہ آپ کی ایک لوتی بیٹی ہے، ہم چاہتے کہ وہ ہماری گھر آئے شادی میں۔ اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ وقت آیا شادی کا، اور یہ کس ماں کی بیٹی ہے؟ فاطمہ۔
کس ماں کی بیٹی ہے؟ مکے کی ریچسٹ لیڈی کی بیٹی ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے۔ پورے مڈل ایسٹ میں بی بی خدیجہ کا ذکر آئے گا آگے چل کے، میں تو اب صرف مکے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی دولت کہ آج کے دور میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ خدیجہ کے پاس تھا کیا، اتنے پیسے والی خاتون، اور ساری دولت کس کو دی؟ اسلام کو دی۔ ہم $1 نہیں دیتے، وی تھنک ٹوائس۔ $1 دینے، میں عام بات کر رہا، برا مت مانو، ہم $1 دینے کے لیے سوچتے ہیں 2 دفعہ کہ دیں یا نہ دیں۔ خدیجہ نے ساری دولت دے دی، ساری دولت دے دی۔ اب آگے چل کے بی بی کا ذکر سنو، اس لیے کہ اگر میں شہزادی کی مجلس پڑھ رہا تھا اور خدیجہ کا ذکر نہ کروں تو بی بی مجلس ہی نامکمل ہے۔ تو مکے میں اتنی بڑی پیسے والی کی بیٹی ہے فاطمہ، اسٹیٹس ہے بی بی خدیجہ کا۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ شادی میں آؤ، شادی میں جانے کا وقت آیا، شادی میں جانے کا وقت آیا۔ رسول کی بیٹی، خدیجہ کی بیٹی، پورا مکہ جانتا ہے، جانے کے لیے ایک اچھا لباس نہیں تھا، ایک اچھا ڈریس نہیں تھا شادی میں جانے کے لیے۔ اب آج کی لڑکی ہوتی ہے کیا بولتی ہے؟ نہیں مجھے تو چاہیے، مجھے تو جانا ہے یہ پہن کے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، اگر خدیجہ کے بیٹی، ایک بیٹی، ہر ماں کی خواہش ہوتی کہ میرا بچہ اچھا ڈریس کر، اور کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن صرف شہزادی بی بی خدیجہ کے چہرے کا رنگ بدلا، بولا کچھ نہیں، جا کے رسول کو یہ نہیں بولا کہ میں نے اتنا دیا آپ کو، اسلام کو اتنا دیا، اور آج میری بچی کے پاس ایک لباس نہیں ہے شادی میں جانے کا، ایک بھاری لباس نہیں ہے۔ اب یہ فاطمہ مزاج کو جانتی تھی، خاتون جنت ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیے، ڈال کے کہا ماں کوئی بات نہیں، اگر اچھا لباس نہیں ہے تو میں پرانا لباس پہن کے چلی جاؤں گی۔ جب یہ کہا کہ میں یہی پہن کے جاؤں گی، اب اللہ کو برداشت نہیں تھا کہ اس کی کنیز خاص پرانا لباس پہن کر جائے۔ اللہ نے پورا جنت سے لباس بھیج دیا۔ پورے واقعے کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بی بی نے ڈیمانڈ نہیں کیا، جیسے حالات تھے اس حالات پہ چلا، اور خدیجہ نے کمپلین نہیں کیا رسول سے کہ میں نے اتنا دیا اور آپ میری بچی کے پاس لباس نہیں ہے۔ یہ تربیت دو، ہر چیز پیسہ نہیں ہے دوستو، اولاد کو ایسے ہونا۔ یہ تو شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین کی تربیت ہے۔ یہ مکے کی زندگی، ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ ایسا گزارا کہ پتا چلے کہ ماں آئی تو کیا کرنا ہے، باپ آئی تو کیا کرنا ہے۔ آج یہ پرابلم ہماری کمیونٹی کے ایک لمحے میں ختم ہو جائے اگر سیرت فاطمہ پہ کوئی چلنے لگے، ایک لمحے میں ختم ہو جائے، گھر کے ایشوز دور ہو جائے۔ اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی، بار بار بول رہا۔ کیوں؟ ماں کو چاہیے کہ بچے کی تربیت دے، ماں کو چاہیے کہ وہ بتائے، دین بتائے، دین صرف یہ نہیں کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کو دے دو۔ میں منع نہیں کر رہا کسی کو دینے سے، لیکن میں صرف یہ بول رہا کہ دیکھو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا ہے۔ یہ ایک بی بی کی زندگی کا کہ مکے میں ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا وہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی کی لائف کا، ایک عورت کی زندگی میں بیٹی ہوتی پہلے، اس کے بعد ایک وائف بنتی کسی کی۔ امام علی کی بیوی تھی، علی کی زوجہ۔ سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات کا سٹیٹس کیا ہے، کائنات کا مالک ہے۔ 10 سال گزارے اپروکسیمیٹلی، اتنی، اب میں یہ تو نہیں بولتا، اتنی خوشیوں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، دشمن سے، میرے جملے غور سے سنو، دشمن سے دشمن تاریخ لکھنے والے نریٹرز جو ہے، 1000 چیزیں انہوں نے لکھی، لیکن کسی دشمن تاریخ میں بھی یہ نہیں ملا کہ علی اور فاطمہ میں کبھی ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہوا ہو۔ کیا سن رہے ہیں؟ ڈیفرنس آف اوپینین بری بات نہیں ہے، بالکل بری بات نہیں ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے ڈیفرنس آف اوپینین۔ اس کا ون آف دی ریزن یہ بتایا گیا
کہ جس آغوش میں علی پلا اسی آغوش میں فاطمہ پلی، اسی آغوش میں بی بی بھی پلی، وہی رسول کی آغوش۔ مزاج وہ کبھی بھی دونوں میں پوری میرڈ لائف میں کوئی نہیں بول سکتا کہ شہزادی میں اور مولا میں کبھی کسی مسئلے میں ڈیفرنس آف اوپینین ہو۔ آگے انشاءاللہ چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ اطاعت کیا تھی، اطاعت کیا تھی بی بی کی امام علی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ۔ یہ اگر سیرت فاطمہ دیکھ لو نا تو تمہارے آج کے ڈے ٹو ڈے لائف کے سارے ایشوز دور ہو جائیں۔ کتنے ایشوز ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں آج کتنے ایشوز ہیں؟ پیشنس ختم ہو گیا، ٹالرنس ختم ہو گیا۔ لیکن سیرت فاطمہ کو دیکھو، سیرت فاطمہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کتنی محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا کو ایک مثال دے دی کہ انسان کو ایسا بھی رہ سکتا۔ مصیبتوں میں رہی، یہ نہیں بولا کہ یا علی مجھے کنیز چاہیے، مجھے نوکر چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ پوری زندگی کوئی خواہش ہی نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، عالمین کی ساری عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے، خاتون جنت ہے، اللہ کی کنیز خاص ہے، اتنی عظیم پرسنالٹی کہ آج ساری دعاؤں کا مرکز فاطمہ ہے۔ دعاؤں کو خوب دعاؤں کو قبول کرانا چاہتا ہوں۔ میں اتنی بڑی بات پر آج پہلا دن ہے، پہلی مجلس، ابھی 2 مجلسیں میں آپ کو دعائیں بتاؤں گا بیوی کی، کہ پہلی خاتون ہے، ہر چیز بیوی کو بنا دیا، مرکز بنا دیا، سینٹر پوائنٹ بنا دیا۔ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج کوئی تمہارا ایشو ہو، ممبر سے بول رہا، پہلی مجلس میں بول رہا، العصر میں بول رہا، کہ کوئی دعا رک رہی، آبسٹیکل سے لائف میں، ہرڈل سے تمہاری لائف میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی زندگی میں، رسک کے لیے، بزنس کے لیے، شہزادی کونین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب میرے جملہ غور سے سنو، یہاں تک کہ اگر تم اپنے امام کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتے، اپنی طرف دیکھنا چاہتے کہ امام تم کو دیکھے، اس لیے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ امام مجھے دیکھے، لیکن اگر تم یہ چاہتے کہ زمانے کا امام ہو یا کوئی امام ہو تمہاری طرف تمہاری آواز پہ لبیک بولے، تو فرزند زہرا بول کے پکارو۔ 1000 واقعات ہے، ایون زمانے کے امام کے لیے کہا گیا کہ امام کے کئی نام ہیں، لیکن یہ نام امام کو سب سے زیادہ پسند ہے، when you say کہ یا فرزند زہرا میری مدد کو۔ اتنا بڑا نام ہے بی بی کا، بی بی کے ایک ایک نام پہ ایک ایک مجلس پڑھو۔ زہرا بی بی کا نام ہے، فاطمہ بی بی کا نام ہے، سیدہ بی بی کا نام ہے، طاہرہ بی بی کا نام ہے، صدیقہ بی بی کا نام ہے۔ انہیں بی بی کے ہر مرضیہ، ہر بطول، ہر نام پہ ایک ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ تسبیح ہے اس کی، ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ میں وہی تو کہتا ہوں یار، ہمارے پاس دوسری کمیونٹیز میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس 14 ہے، 14 میں فاطمہ ہے، 14 اس میں بی بی فاطمہ جیسی پرسنالٹی ہے، شہزادی ایسی۔ اور یہ نہیں ہے کہ شہزادی آپ کو صرف یہاں مدد دی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ شہزادی کا نام تمہاری زندگیوں کو بدل دے، تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے، تقدیریں بدل جائیں بی بی کے اس نام سے۔ آپ سوچو فاطمہ نے پوری زندگی 10-11 سال، جتنے سال بھی مولا کے ساتھ گزاری، کبھی خواہش نہیں کی کسی چیز کی۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ مولا نے کہا کہ بنت رسول آپ ارشاد فرمائیں کیا چاہتی ہیں۔ وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا میں، وہ مشہور واقعہ انار والا واقعہ، کہا مجھے اس وقت انار چاہیے۔ انہیں پوری زندگی گزار دی، 4 بچے ہو گئے، ایک خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اگر سیرت فاطمہ سامنے ہے نا تو آج ہمارے گھروں کے ایشوز پورے صحیح ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ مجھے چاہیے، میں یہ نہیں بول رہا، میں میلبورن والوں کے لیے نہیں بول رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سارے ایشوز صحیح ہو جائیں۔ ڈیمانڈ ضرور کرو، میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنے شوہر سے تم ڈیمانڈ مت کرو، میں نہیں بول رہا، میں عورتوں کو نہیں بول رہا کہ تم اپنے شوہر سے ڈیمانڈ مت کرو، ڈیمانڈ کرو، تمہارا شوہر ہے۔ جب تم دوسرے چیزوں کے لیے نیگنگ کرتی ہو کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ تمہاری رائٹ ہے، تمہارا ہسبینڈ ہے،
تو کم از کم دین کے لیے بھی تو کرو. اگر وہ خمس نہیں دیتا ہے تو اس کو نیک کرو کہ تم خمس دو. خاموش ہو گیا نہیں. اگر کوئی وہ دین پہ نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، عزاداری نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھا، تو نیک کرو. عورت کا کام ہے، عورت کا کام ہے. عورت گھر کو جنت بنا سکتی عورت چاہے تو. لیکن وہی بات کہ رسول نے یہ تربیت دی بیوی کو، اور ہم کیا تربیت دے رہے کہ جا کے یہ ڈیمانڈ کرو، یہ ڈیمانڈ کرو، یہ ڈیمانڈ کرو، یہ ڈیمانڈ کرو. اور ایک بات بولوں، آپ خوش ہوں گے، بی بی فاطمہ راز الہی کا نام ہے. اللہ کے سیکریٹس میں سے ایک سیکریٹ کا نام فاطمہ ہے. کہ معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی آرڈنری خاتون نہیں ہے. اللہ کے سیکریٹس میں سے ایک سیکریٹ ہے فاطمہ، جو کسی کو نہیں معلوم. راز الہی ہے. اللہ بہتر جانتا کہ نور فاطمہ اور مقام فاطمہ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا رسول جو عمل کر رہا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا. اگر اٹھ رہا بیٹی آئے اور اس وقت تک بیٹھتے نہیں جب تک بیٹی نہ بیٹھ جائے، تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا. رسول نہیں اٹھ رہے تھے، پوری رسالت اٹھ رہی تھی. کیا بول رہا میں؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ فاطمہ کیا ہے. نور فاطمہ اتنا اہم نور تھا یہ کہ سارے قرآن کو، پلیز غور سے سنو، سارا قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نور فاطمہ کو دینے کے لیے، آہستہ مت سنو، پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، نور فاطمہ کو عطا کرنے کے لیے پروردگار نے کہا میرے حبیب یہ میں جبرائیل کے ذریعے نیچے نہیں بھیجوں گا، تم آؤ. میں معراج نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا سر کہ اس نور کو دینے کے لیے اللہ کے رسول کو مقام خواب کوثر تک بلایا، ساری اپنی نشانیوں کو بتایا، سدرہ تک پہنچے، خواب کوثر تک پہنچے، وہاں پہ نور دیا. نور فاطمہ وہاں دیا گیا. میں تو ہمیشہ جب بھی کبھی معراج پڑھتا ہوں دو ہی جملے بولتا ہوں. معراج دو چیزوں کا نام ہے، ایک نور فاطمہ دیا گیا، ایک ولایت علی کا اعلان کا حکم دیا. علی و فاطمہ کا نام معراج ہے. غدیر کا اعلان اور نور شہزادی کونین. اتنا خاص نور تھا کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر اللہ کے رسول کو عطا کیا، اور پھر یہ بیوی دنیا میں آئی. بس دوستو میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا.